بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ بتائیں گے جسے سن کر آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی۔ ایک نوجوان تھا، اس کی شادی ہوئی اور اس نوجوان کو اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار تھا، لیکن بیوی کی طبیعت کامچور تھی، وہ مزاج کی اچھی نہ تھی۔ وہ اس نوجوان کے ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے دیکھا کہ خاوند تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، تو وہ اپنے خاوند سے ناراض رہنے لگی۔ جوانی تھی، خاوند سے بھی برداشت نہ ہوا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ ٹھیک رہوں گی، لیکن جب کہ تم مجھے میرے گھر واپس لے جاؤ اور میرے ساتھ تم بھی وہیں پر رہو۔ میں تمہارے ساتھ تو خوش رہ سکتی ہوں، لیکن تمہارے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا یہ مجھ سے اب اور نہیں ہو سکتا۔ بڑے ہی افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ نوجوان ایسا تھا کہ اس نے بیوی کی بات کو مان لیا اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بالآخر دوسرے شہر میں جا کر گھر لے لیا۔ ماں باپ نے بہت سمجھایا کہ بیٹا تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، لیکن بیٹے کے کان میں جوں نہ رینگی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر میں عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارتا رہا۔ بالآخر اس نوجوان کو سعودی عرب جانے کا موقع مل گیا۔ جاب اچھی تھی، اس لیے وہ نوجوان سعودی عرب چلا گیا اور وہاں پیسے کماتا رہا اور بیوی کو بھیجتا رہا اور اپنی بیوی کو شاندار مکان بنا کر دے دیا۔ سارا خرچہ بیوی کے لیے بھیجتا رہا۔ اپنے ماں باپ سے اس نے کوئی رابطہ نہ کیا۔ بیوی کہتی تھی کہ اگر ان سے رابطہ کرو گے تو میں رابطہ توڑ لوں گی۔ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے یہ کرتوت کیا کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اس نے بالکل ہی نظر انداز کر دیا، اور اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک مرتبہ یہ نوجوان کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ ایک بزرگ بھی طواف کر رہے تھے۔ طواف کے دوران یہ نوجوان بزرگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں جب سے آیا ہوں 12 سال میں نے 12 حج کیے، سینکڑوں عمرے کیے، لیکن میرے دل پر کوئی تالا لگا ہوا ہے۔ میرے دل پر ظلمت ہے، نہ عبادت کو جی چاہتا ہے نہ کسی اور کام کو۔ معلوم نہیں میں کیوں ایسا ہوں۔ ان بزرگوں نے پوچھا کہ تو نے کسی کے دل کو تو نہیں دکھایا، کسی کو دکھ تو نہیں پہنچایا؟ تب اس نوجوان کو اپنے ماں باپ کی یاد آئی۔ کہنے لگا ہاں، میں بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں آیا ہوں اور میں نے سمجھا کہ میرے حجوں اور عمروں سے وہ سارا گناہ دھل جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ حج کرنے کی مزید ضرورت نہیں، جاؤ اور اپنے ماں باپ سے پہلے معافی مانگو۔ چنانچہ یہ نوجوان ٹکٹ بنوا کر اپنے ملک واپس آیا، اپنے ماں باپ کے گاؤں میں گیا۔ 12 سال گزر چکے تھے، کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا گزری۔ کس قدر دردناک واقعہ ہے کہ ان 12 سالوں کے عرصے میں اس کے ماں باپ کے دلوں پر کیا گزری ہوگی، اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ چنانچہ وہ نوجوان جب گاؤں پہنچا تو اس کو بستی کے کنارے پر ایک آدمی ملا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ماں باپ کے بارے میں پوچھا۔ اس آدمی نے اس کو نہ پہچانا اور کہنے لگا کہ ان کا ایک جوان بیٹا تھا جو ان کو چھوڑ کر بیوی کے لیے چلا گیا۔ وہ میاں بیوی بوڑھے تھے، بہت تنگی کی زندگی انہوں نے گزاری۔ بالآخر ایک وقت آیا کہ خاوند بھی فوت ہو گیا، اب ماں اکیلی رہ گئی۔ وہ بیچاری گھر میں اکیلی، پڑوسیوں نے ترس کھایا تو انہوں نے روٹی بھیج دی، نہ بھیجی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کر لیا، صبر کیا۔ پھر اس عورت کو فالج ہو گئی۔ سنا ہے کہ چند دنوں سے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے نابینا ہو چکی ہے، فالج زدہ ہے، لیکن پتہ نہیں کوئی بات ہے کہ اکثر دعائیں مانگتی رہتی ہے اور کسی کو یاد کرتی رہتی ہے۔ نوجوان یہ تمام باتیں سن کر غمزدہ ہو گیا۔ چنانچہ یہ اپنے گھر پہنچا اور دروازہ کھول کر دیکھا تو ماں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔
یہ نوجوان سوچ رہا تھا کہ میں نے ماں کو اتنا ستایا، یہ مجھے کہے گی کہ دفع ہو جاؤ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ لیکن جب اس کے پاؤں کی آہٹ ماں نے سنی تو پوچھنے لگی کون ہے؟ اس نے بتایا میں آپ کا بیٹا ہوں۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ بیٹے تو نے بہت انتظار کروایا، میں اس گھر میں اکیلی مصیبتوں کی ماری لیٹی ہوں، دل کی آخری تمنا تھی کہ تم آ جاتے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھ سکتی، تمہاری آواز تو سن سکتی ہوں، بیٹے تمہارا چہرہ کہاں ہے؟ مجھے ہاتھ لگانے دو، بیٹے قریب آؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ۔ یہ ماں کی محبت ہوتی ہے کہ اتنے دکھ برداشت کرنے کے باوجود بھی وہ فقط بیٹے کے گھر آ جانے سے خوش ہو جاتی ہے۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اس دکھیاری ماں نے اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگا لیا۔ تو بڑی ہی غور طلب بات ہے کہ ہمارا پروردگار جو ہم سے ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اس پاک رب کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو اللہ رب العزت توبہ کے دروازے کو کبھی بھی بند نہیں ہونے دیتا، چاہے اس کے بندے کتنے بھی گناہ گار ہوں، لیکن ایک بار دل سے توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ تمام جہانوں کو پالنے والا رب ہمارے لیے کبھی بھی اپنے در کو بند نہیں ہونے دیتا۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، ان کی عزت، ان کی خدمت کرنے والا بنائے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے نواز دے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔